اگلی شرمگاہ سے پچھلی شرمگاہ سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ نجاست غلیظہ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے اگلی شرمگاہ سے پیشاب ہے, مادہ منویہ ہے, مزی ہے, ودی ہے, تو یہ ساری نجاست غلیظہ ہیں. اب میں آپ کو مختصر اس کی تھوڑی سی تعریف بھی بتا دیتا ہوں. جیسے مادہ منویہ ہے تو منی کسے کہتے ہیں, اور مزی کسے کہتے ہیں. عورت کے لیے قضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور ودی. مادہ منویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کی اگلی شرمگاہ سے وہ سفید گاڑھا پانی کے جو پریشر کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی سختی کو ختم کر دیتا ہے. اس کی شہوت اور شرمگاہ کی سختی کو کم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اسے کہتے ہیں مادہ منویہ. اس سے غسل فرض ہوتا ہے, لیکن وہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کب فرض ہوتا ہے. یعنی مادہ منویہ سے بھی ہر صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کب ہوگا وہ انشاءاللہ غسل فرض ہونے کے جو اسباب آئیں گے اس کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا. تو دوسری چیز ہوتی ہے مزی. اگلی شرمگاہ سے جو لیزدار قطرے نکلتے ہیں شہوت کی وجہ سے, شہوت کی وجہ سے مرد کی اگلی شرمگاہ سے جو لیزدار قطرے نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں مزی. جیسے شوہر بیوی آپس میں بوس و کنار کرتے ہیں, ملاعبت کرتے ہیں, اس سے جو قطرات وغیرہ نکلتی ہیں, یا ویسے ہی معاذ اللہ کوئی گندے خیالات کی وجہ سے اگر اس کی شرمگاہ سے قطرے نکل آئے تو یہ بھی مزی کہلاتے ہیں. یہ پریشر کے ساتھ نہیں نکلتے, ویسے ہی شہوت کے ساتھ جو کچھ قطرے باہر آ جاتے ہیں لیزدار قطرے, یہ مزی کہلاتے ہیں. اور عورت کے لیے اس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قضی, یعنی ہے ایک ہی چیز, لیکن خواتین کے لیے فتاوی ہندیہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا قضی. شوہر بیوی جیسے آپس میں ملاعبت کرتے ہیں اور بیوی کی شرمگاہ سے اس طرح لیزدار قطرے باہر آتے ہیں تو یہ قضی کہلائیں گے. اس سے غسل واجب نہیں ہوتا, کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا. اس سے شہوت ختم نہیں ہوتی اور اس سے سختی بھی ختم نہیں ہوتی. تیسری چیز ہے ودی. ودی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات پیشاب کے ساتھ کچھ چکنا پتلا پانی خارج ہوتا ہے. یہ بسا اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے ہو جاتا ہے, قبض وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے, جس کے ساتھ قبض کے مسائل ہوں, یا بہت زیادہ کھانا کھا لیا تو وہ اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ودی سے مراد وہ چکنا پتلا پانی ہوتا ہے کہ جو پیشاب کے ساتھ باہر آتا ہے, اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے نوجوان اصل میں چونکہ علم سیکھا ہوتا ہے تو اس معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان میں نے دیکھے ہیں, ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا, جریان کا. جریان ایک مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیزدار قطرے آتے رہتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ جریان کا مسئلہ ہو تو اس سے کوئی غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. اگر انہوں نے سیکھا ہوتا تو وہ پورے دن کے غسل کی مشقت سے بچ جاتے. اب گھر والے بھی پریشان ہوں گے کہ بھئی بچے کو کیا ہو گیا, پورا دن غسل ہی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال تو نجاست